موضوع الدرس في صفات الكمال لله تعالى سبحانه وآلاء الله إلى عباده، سورة الرحمن، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعم ربنا نكذب. سورۃ الرحمن جو ہے الحمدللہ جیسے آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ یہ سور مدنیہ میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ابتدا میں اپنی صفت کمال کا ذکر فرمایا کہ الرحمن. ایک تو اس سے کافروں کا رد ہے جو انکار کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ ہم نہیں جانتے یا رسول اللہ من الرحمن، کہ رحمان کیا ہے. آپ لکھیں بھی اسم کا اللہم، ہم اللہ کا نام تو جانتے ہیں لیکن رحمان نہیں جانتے، تو اعتراض کیا تھا. اسی طرح دوسرے مقام پہ انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ یعلمہ بشر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی سکھلاتا ہے، پڑھاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن. اللہ نے رد فرمایا کہ الرحمن، جس کو تم نہیں جانتے، رحمان کا صفت کمال پہ نظر ڈالو. رحمان وہ ہے کہ جس نے سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت اور اپنے پاک پیغمبر کو سب سے بڑا عظیم معجزہ عطا فرمایا. علم القرآن، جس نے قرآن پڑھایا. تو قرآن پاک جو ہے یہ نعمت عظیمہ ہے اور معجزہ عظیمہ ہے، اور یہ دستور حیات ہے، یہ منشور عالم ہے، یہ ہدایت انسانیت کا سب سے بڑا راہبر ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ رحمان نہیں جانتے، وہ رحمان ہے. اور ساتھ دوسرے مقام پہ فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا، تم چاہے یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، یہ سب میرے اللہ کی صفات کمال ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم صفات ہیں. ان میں سے یہ صفت رحمان، یعنی ان بڑی رحمت والا جس کی رحمت اپنے تو اپنے دشمنوں کو بھی فیض پہنچاتی ہے. تو عظیم کیوں قرآن کیوں بھیجا تھا کہ ہدایت عالم. علم القرآن، بعض مفسرین فرماتے ہیں علم جبرائیل القرآن، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو قرآن پڑھایا.
جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو حضرت جبریل علیہ السلام پہ خود پڑھا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ تورات عظیم کتاب ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ہیں، لیکن وہ سب کتاب ہیں کہ اللہ نے لکھا ہوا پیغمبروں کو عطا فرما دیا. یہ شان صرف اس کتاب کی ہے جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے کے بعد اس کو لکھوا بھی دیا ہے. تو اس لیے فرماتے علم القرآن، یعنی علم جبرائیل القرآن. جیسے دوسرے مقام پہ وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اور تیسری جگہ فرمایا تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اللہ نے فرمایا اس کو پڑھا ہے اس فرشتے نے جو شان والا فرشتہ ہے، اس کو پڑھا ہے اس فرشتے نے جس کی صفت روح بھی ہے اور امین بھی ہے، امانت والا بھی ہے. جیسے یہ روح ہمارے جسم کی حیات کا ذریعہ ہے، اسی طرح قرآن جو ہے یہ ہمارے ایمان کی حیات کا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کی صفت بھی فرمایا روح الامین، اور اللہ نے قرآن کو بھی فرمایا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. تو قرآن بھی روح ہے جس سے مردہ دلوں میں حیات پیدا ہو جاتی ہے، جس سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، جس سے کافر مومن بن جاتے ہیں، جس سے گمراہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پہ آ کے راہبر بن جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے. اس لیے اس کی شان ہے ان ھذا القرآن یہدی، یہ ہدایت دینے والا ہے. قرآن پاک پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. اور ہدایت کس چیز؟ یہدی الی الحق، حق کی طرف ہدایت کرنے والا، وإلی طریق مستقیم. اس لیے اللہ نے اس کو قرآن بھی فإنہ لقرآن کریم. اور کہیں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تو اس کو اللہ نے کتاب بھی فرمایا. اسی طرح اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو قرآن پہ غور و فکر کرنے والے ہیں، قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، قرآن کو سینے سے لگانے والے ہیں. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ علامہ جبرائیل، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو پڑھایا. پھر جبریل علیہ السلام نے آ کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا. اور بعض علماء فرماتے نہیں، سیدھا الرحمن علم القرآن، یعنی علم محمدن القرآن. وہ رحمان جس نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو پڑھایا، کیونکہ اصل پڑھانے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے اللہ نے کسی جگہ واضح بھی فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، میرے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے. ہاں ہم اگر چاہیں تو بھلا دیں. اسی لیے فرماتی ہیں الرحمن علم القرآن. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایک ایسی نعمت ہے، اس کے اندر تمہارے پہلے سے جو گزرے ہوئے ہیں ان کی بھی خبر ہے، اور اس کے اندر آنے والے زمانے کے بھی حالات ہیں، اور اس کے اندر تمہارے لیے احکام ہیں، حدود ہیں. اس میں تمہارے لیے نظام عالم ہے، ہدایت عالم کے لیے اس کے تمام احکام ہیں. اس لیے فرماتی ہیں وہ رحمان رحمت والا جس نے قرآن پڑھایا ہے. خلق الانسان، یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. یاد رکھو بعض علماء فرماتے ہیں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے.
چونکہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم ہے، حضرت آدم ابو البشر ہیں، آپ سے پہلے کوئی انسان نہیں، سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد بی بی حوا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے اربع عناصر سے اپنے شان کن فیکون سے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ نے بی بی حوا کو سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے زندہ نکالا، اور اس کے بعد اللہ نے آئندہ نظام جو ہے وہ میاں بیوی کے ملنے سے توالد و تناسل کا سلسلہ قائم فرمایا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان، اللہ نے انسان کا ذکر کیا، ورنہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا، لیکن انسان کا ذکر کر کے انسان کی عظمت کا اظہار کیا کہ ساری مخلوق میں شان والا جو ہے وہ انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کو عزت دی، تکریم دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ عَلَى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ نے صحراؤں اور دریاؤں کو بھی انسانوں کے تابع کر دیا۔ دیکھو کہیں دریاؤں کو مسخر کر رہے ہیں، کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچ رہے ہیں، اور کہیں زیر زمین اللہ کی نعمتیں دریافت کر رہے ہیں، اور کبھی ہواؤں کو مسخر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت کا عظیم نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ ایک انسان میں اللہ نے پورا عالم رکھ دیا ہے، اس کے اندر سننے کی بھی قوتیں ہیں، دیکھنے کی بھی قوتیں ہیں، سونگنے کی بھی قوتیں ہیں، چکھنے کی بھی قوتیں ہیں، پکڑنے کی بھی قوتیں ہیں، چلنے کی بھی قوتیں ہیں، اس کے اندر عقل بھی ہے، فکر بھی ہے، شعور بھی ہے، ادراک بھی ہے، اس کے اندر ضمیر بھی ہے، اس کے اندر خیر و شر کی تمییز بھی ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے۔ تو اس لیے اللہ نے نمونے کے اندر انسان کو ذکر فرمایا، خلق الانسان۔ یاد رکھو بعض علماء فرماتے ہیں یعنی آدم علیہ السلام، اور بعض علماء فرماتے ہیں خلق الانسان یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں انسان سے مراد بھی حضرت محمد ہیں، کیوں؟ سب سے پہلے جو قرآن کا ذکر آیا اس کا تعلق حضرت کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور پھر تمام انسانیت کا سرتاج اور تمام انسانوں میں افضل، اعلی، اجمل، ارفع جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام ابا ہے، لیکن حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ایسی شان دی ہے کہ قیامت والے دن لواء الحمد فی یدی، حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، ابونا آدم تحت لوائی ولا فخر لی، ابا آدم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوں گے، ابا ابراہیم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ میں فخر نہیں کرتا بلکہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اور خدا کی شان دیکھیں کہ سب سے آخر میں بھیجا اور سب سے اعلیٰ بنا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا احمد و انا محمد، احمد بھی میرا نام، سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا، اور محمد بھی میرا نام جس کی سب سے زیادہ مدح کی گئی ہے، اور میری امت جو ہے اس کا نام بھی حمادون ہے، شکر کرنے والے ہیں۔ اور قیامت والے دن لواء الحمد جو ہے وہ بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، اور شفاعت کبریٰ سے پہلے علمنی محامد لم یعرفنی الآن، اللہ مجھے اپنے حمد بتلائیں گے، سکھلائیں گے جو میں اب نہیں جانتا، اور ان محامد سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کر کے اللہ کا شکر کروں گا۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد بھی حضرت محمد مصطفیٰ ہے، کیونکہ آپ سے اعلیٰ کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو شرف دیا ہے آپ کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ آپ کی شان رسالت، آپ کی شان نبوت، آپ کی شان خاتمیت، آپ کی شان رحمت، آپ کی سیرت،
آپ کی صورت، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا پیار، آپ کی محبت، آپ کی عنایت، آپ کی سخاوت دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں دے سکتا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے بعض علماء فرماتے خلق الانسان یعنی محمد انصر. دوسرا قول. تیسرا قول یہ ہے کہ خلق الانسان جن سے انسان، کہ اللہ نے انسان بنایا. دیکھو انسان جو ہے گویا ایک عالم اصغر ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھے پہچاننا ہے تو اپنے اندر غور کر لو گے. وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنے اندر غور کر لو کہ میں نے کیسے نظام بنا دیا، کیسے تجھے عقل دی ہے، کیسے تجھے فہم دی ہے، کیسے تجھے دیکھنے کی قوتیں دی ہیں، کیسے تمہیں سمجھنے کی قوتیں دی ہیں. جیسے تمہارے اندر میں نے قوات کا اجتماع کر دیا ہے، قوات علمیہ عطا فرمائی، قوات عملیہ عطا فرمائی ہیں، قوات حیوانیہ عطا فرمائی ہیں، قوات ملکیہ عطا فرمائی ہے. سب ایک انسان کے اندر یہ ساری قوتیں ہیں. اور انسان جب ترقی کرتا ہے یاد کرو پھر وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. اور انسان جب کار مذلت میں گرتا ہے تو شیطان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں خلق الانسان یعنی جن سے انسان. علمہ البیان. یاد رکھو اگر پہلے مراد نے پہلا قول حضرت آدم علمہ البیان کا معنی یعنی جیسے علم الاسماء کلہا، جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیزوں کے نام بتلائے. یاد رکھو نام کا معنی نہیں کہ صرف نام بتلا دیے کہ یہ اینک ہے یہ کتاب، نہ ہی اس کے مفادات، اس کی صفات، اس کے فوائد، اس کے منافع سب کچھ اللہ نے بتلا دیا. یعنی کہ صرف نام بتلا دیے تھے نہیں. نام کا معنی نام یاد رکھنے سے کیا فائدہ ہو جائے گا اگر پتہ نہ ہو کہ بھی نام ہو اینک، لیکن یہ نہیں پتا اینک کیا ہوتی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے استعمال ہوگی، تو صرف نام سے کیا فائدہ. اس لیے علماء فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے ہر تمام اسماء کا علم عطا فرمایا. ہر چیز کا ایک نام ہے اور اس کا کام ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں علمہ البیان. اس کا معنی یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں علمہ البیان. اللہ نے آدم علیہ السلام کو 700 زبانیں سکھلا دی. آج دیکھیں نا 1 2 3 4 زبانیں بھی کوئی جانتا ہو تو فخر کرتا ہے. اللہ نے ان کو 700 تاکہ قیامت تک اس کی اولاد میں جتنی زبانیں بولی جائیں گی سب کا اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرما دیا. جوں جوں اولاد بڑھتی گئی، تبدیل ہوتے گئے، علاقے بدلتے گئے، زبانیں بھی بدلتی گئی. اس لیے علماء فرماتے ہیں علمہ البیان. ایک اچھا دوسرا قول یہ تھا کہ اس سے مراد جو ہے ہر انسان ہے. اگر ہر انسان ہے تو علمہ البیان. علماء نے فرمایا نے اللہ نے انسان کو بولنا سکھلا دیا، لطف عطا فرما دیا. کہ دیکھو بڑے سے بڑا جانور ہے، ہاتھی دیکھو کیسے ایک جیسے کمرہ چلا لیکن بول نہیں سکتا. شیر دیکھو کیسے طاقتور ہے لیکن بتلا نہیں سکتا کہ میں بھوکا ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں چیتا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے زور آور جانور ہیں لیکن بول نہیں سکتے ہیں. یہ شان فقط انسان کی ہے. اللہ نے اس کو بولنا سکھلا دیا، اس کو حیوان ناطق بنا دیا. یہ اپنے معافی ضمیر کو بولنے کے بعد ظاہر کرتا ہے. تو یہ وہ بیان ہے جو اللہ نے سکھلایا علمہ البیان. اللہ نے ہر انسان کو ایک نطق دیا ہے. اس لیے منطق والے کہتے ہیں کہ کوئی حیوان ساحل ہوتا ہے، کوئی حیوان ناحق ہوتا ہے، لیکن انسان جو ہے یہ حیوان ناطق ہے. یہ واحد حیوان ہے جو بولنا سیکھ. اللہ نے جس کو بولنے کی نعمت عطا فرمائی. اور یہ بولنا کتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ جو تمہارے اندر ہے تم نے بول کے ظاہر کر دیا. اور یہ بولنا کتنی عظیم نعمت ہے کہ کبھی کبھی یہ بولنا ایسے ہوتا ہے جیسے موتی گر رہے ہوں. کلام ایسی ہوتی ہے، بات ایسے ہوتی ہے کہ دوسرے کے دل پہ اثر کر جاتی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان. اور
بعض علماء نے فرمایا خلق الانسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو علمہ بیان کا معنی علماء فرماتے ہیں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا اور آپ کو اللہ نے علوم الاولین والآخرین عطا فرمائے. علمہ الاحکام آپ کو اللہ نے احکام عطا فرمائے. علمہ الحلال والحرام اللہ نے حضور پاک کو علم عطا فرمایا یہ چیزیں حلال ہیں یہ حرام ہیں یہ حدود ہیں یہ احکام ہیں. تو یہ سارا علم جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اور یاد رکھیں ساری دنیا سے انبیاء کا علم زیادہ ہوتا ہے اور انبیاء میں سے پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ ہے. لیکن اللہ کے علم کے مقابلے پہ کوئی چیز نہیں ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا اللہ نے فرمایا میرے بدنی جو کچھ ہم نے آپ کو علم دیا ہے لوگوں کے لیے بہت بڑا ہے لیکن میرے علم کے سامنے بہت تھوڑا ہے. کیونکہ اللہ کا علم جو ہے اس کی تو کوئی حد نہیں ہے اور انسانوں کا علم محدود ہے. اس لیے حضرت خضر نے فرمایا تھا جب ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں سمندر سے پانی لیا حضرت خضر نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام یہ چڑیا نے جو پانی لیا ہے دریا سے کتنا پانی کم ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہنس پڑے انہوں نے کہا یا خضر کیا کہہ رہے ہو ایک چڑیا ایک نقطہ لے گئی ہوگی ایک قطرہ لے گئی ہوگی کتنا پانی کم ہو جائے. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام علمی و علموں کا میرا علم تکوینی علم ہے علموں کا تیرا علم تشریعی علم ہے. وعلم الخلائق کلھا اور اللہ کی ساری مخلوق کے علم کو اکٹھا کرو اللہ کے علم میں اتنا نقصان بھی نہیں ہوتا جتنا چڑیا نے سمندر کا کیا ہے. اللہ کا علم اتنا بھی کم نہیں ہو سکتا. کیوں سمندر کی تو پھر بھی ایک حد ہے نا پانی کی بھی تو ایک حد ہے نا کہ چلو سمندر ہے اس کا تو پیمائش کی جائے. اللہ کے علم کو کون محدود کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو ایسا ہے کہ ان اللہ قد احاط بكل شیء علما یہ اس کا کمال دیکھیں اللہ کی شان ہے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا ایک اخبار میں کہ ایک فرانسیسی کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہے ڈاکٹر ہے سائنسدان ہے بڑا عالم ہے اس نے پانی پہ تحقیق کی ہے تو اس کو ایک مسلمان نے زمزم دیا تھا تو اس نے زمزم پہ جب تحقیق کی ہے اور دنیا کی جدید لیبارٹریوں کے آلات سے جانچا ہے وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا ہوں کہ ساری کائنات کا پانی جو ہے زمزم نرالا اور کہتے ہیں پھر میں نے اس کا یہ بھی تجزیہ کیا ہے کہ زمزم کے پانی کا ایک قطرہ لے لو اس میں جو قدرتی بلور بنتا ہے اگر اس کو دوسرے پانی کے 1000 قطرے میں ڈال دو تو یہ پانی ان سب پر وہی اثر کر دیتا ہے یعنی وہ بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں جیسے زمزم کا پانی ہوتا ہے. یعنی اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ 1000 قطرے پہ اثر کر جاتا ہے اس کو اپنے جیسا بنا دیتا ہے. انہوں نے کہا میں حیران ہو گیا ہوں کہ دنیا کا اور کوئی پانی نہیں ہے جس کے اندر یہ صفات ہو. اور اس نے کہا کہ یہ واحد پانی ہے یعنی زمزم کا پانی ہے کہ اس کو ہم جتنی ریسائکلنگ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر اللہ نے وہ جو بلور رکھا ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے اس نے کہا اور اس نے کہا کہ دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ ایک مسلمان کچھ پڑھ کے پانی پہ دم کرا. میں نے کہا کیا یہ کیا کرتے ہو بھائی. اس نے کہا ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اس کی آیات دم کر دیتے ہیں بیماریوں کے لیے اس کے لیے. میں نے کہا یار یہ وہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے بھائی قرآن تم نے پڑھا ہے پانی سامنے رکھا ہے اور پڑھ کے تم نے تو اس میں قرآن شریف کیسے اس میں چلا گیا. ہم نے کہا یار تو مسلمان بھی عجیب قوم ہو. انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ تم نے قرآن پڑھا ٹھیک ہے آگے پانی رکھا اس میں تو اس ہوا میں قرآن شریف اندر چلا گیا اس کے. میں نے کہا ابھی ہم نے تو اسی طرح پڑھا ہے حدیث میں بھی ہے اور علماء بھی کہتے ہیں. اور اس نے کہا اچھا ایسا کرو 2 بوتلیں لے آؤ. 2 بوتلیں لے آیا ایک میں دونوں میں پڑھی. اس نے کہا اچھا ایک میں تم پڑھو.
میں نے پڑھا، اس نے کہا اس پہ نہ پڑھو، اس نے کہا پھر میں دونوں کو لیبارٹری میں لے گیا، اس نے کہا خدا کی شان ہے جس پہ اس نے قرآن پڑھا تھا اس کے اندر اللہ نے اثرات ہی بدل دیے۔ اب میں حیران ہو گیا، بھئی اس میں تو نہیں ہے، اس میں تو اس نے پھونک نہیں ماری، اس میں کچھ نہیں، اس میں جو پھونک ماری ہے اس کے قرآن کے اثرات جو ہے اس پانی میں آ گئے۔ اور نے کہا اس کو پھر میں نے متعدد بار یعنی چیک کیا ہے کہ پتہ نہیں میں بھول گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، سمجھنے کے اندر دھوکہ ہو گیا، لیکن میں جب بھی آزماتا رہا پھر میں نے کہا کہتے ہیں میں نے خود بھی تجربہ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پانی بدل گیا۔ تو اس کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اس لیے بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علمہ البیان، آپ کو وہ علوم دیے جو کائنات جانتی نہیں ہے۔ ایمان سے کہیں سرزمین مکہ میں پیدا ہونے والا نبی، آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والا لال، جو کسی مدرسے میں نہیں گیا ہے، وہ آسمانوں کی اور جنت کی اور آدم کی اور حوا کی خبر دے رہا ہے۔ دیکھیں نا اصولی بات ہے، اگر اللہ قرآن میں حضرت آدم اور حوا کا ذکر نہ فرماتے، ایمان سے کہیں کسی کو پتا ہوتا؟ کوئی دنیا کا علم جو ہے بتلا سکتا کہ آدم کیسے پیدا ہوا؟ کوئی دنیا کا علم بتلا سکتا تھا کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا؟ کوئی دنیا کے علم بتلا سکتا تھا کہ شیطان نے آدم کو بہکایا اور اس کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں؟ کوئی دنیا کا علم بتلا سکتا تھا کہ آدم علیہ السلام نے ایک درخت کو چکھا اور آپ کا لباس اتر گیا اور پھر آپ کو جنت سے اتارا گیا؟ کون بتلا سکتا تھا یہ بات؟ یعنی وہ چیزیں جو کائنات کے انسانیت کے پیدا ہونے سے بھی پہلے جو سب سے پہلا انسان ہے اس کی خبر دینے والے جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے علماء نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس لیے قرآن بعض علماء کہتے ہیں رحمان رحمت والا جس نے محمد مصطفیٰ کو قرآن پڑھایا اور جس نے محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا اور جس نے محمد مصطفیٰ کو علوم اولین و آخرین عطا فرمائے، یعنی وہ علم بھی عطا فرمائے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ ابھی حضور بتلا رہے ہیں کہ دجال آئے گا، ابھی حضور باغ بتلا رہے ہیں کہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے، ابھی حضور بتلا رہے ہیں کہ جبل صفا پہاڑ جو ہے سے ایک جانور نکلے گا اور انسانوں کی طرح بولے گا۔ اسی طرح حضور فرما رہے ہیں کہ مہدی آئے گا، اسی طرح حضور باغ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اسی طرح حضور فرما رہے ہیں کہ دجال کو ختم کریں گے اور صلیب کی قوتوں کو توڑ ڈالیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا جائے گا۔ یہ خبر جو دے رہے ہیں کس نے خبر دی ہے اللہ کے سوا؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ آپ کو اللہ نے اچھا یہ چیزیں کس نے بتلا دی ہیں کہ جناب یہ جانور حلال ہیں، یہ جانور حرام ہیں، یہ پرندے حلال ہیں، یہ پرندے حرام ہیں، تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، لاٹری حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، یہ جو معمے حل کرتے ہو معمے حل کر کے پیسے کمانا حرام ہے؟ کیونکہ ہزار لاکھ بندے نے مثلا ایک معمے کے حل کرنے کی فیس بھیجی ہے اور انعام تو ایک کو ملا ہے، تو ان سب کا پیسہ ایک ہی جیب میں آئے گا۔ یہی تو جوا ہوتا ہے نا کہ ایک پتا پھینکا اور پیسے آ گئے۔ تو ان چیزوں کو بتے تو اللہ نے اپنے نبی کو علم، اس لیے فرماتے ہیں خلق الانسان علمہ البیان۔ اگر ہم عام انسان نے
اللہ نے بولنا سکھلایا، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حق اور باطل کی تمیز عطا فرما دی، اللہ نے انسان کو بھی علم دیا ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ مندر ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اچھائی کے کام ہیں، یہ برائی کے کام ہیں۔ اب دیکھو ہر بندہ جانتا ہے کہ کسی کو السلام علیکم کہنا اچھی بات ہے، گالی دینا جو ہے وہ بری بات ہے، کسی کی تعریف کرنا جو ہے وہ اچھی بات ہے، کسی کی غیبت کرنا جو ہے بری بات ہے۔ ہر بندے کو پتا ہے، کون بندہ نہیں جانتا کہ گالی دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ ہر بندے کو اللہ نے علم عطا فرما دیا، اللہ نے بتلا دیا ہے کہ یہ آگ ہے جلا ڈالے گی، یہ پانی ہے آگ بجھا ڈالے گا، اور بتلا دیا ہے کہ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے۔ ہر انسان کو پتا ہے انسان کو بتلا دیا ہے یہ طلوع ہے، یہ غروب ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ دھوپ تمہارے لیے یہ فائدہ رکھتی ہے، اور رات کی جو اندھیرا ہے وہ یہ۔ تو اس لیے بعد علماء نے فرمایا کہ انسان سے مراد جو ہے جن سے انسان، خلق الانسان علمہ البیان۔ آگے فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان۔ اللہ کے قرآن کی شان دیکھیں کہ اللہ نے دو چیزیں جو ہیں عالم علوی کی ذکر کی ہیں، اور دو چیزیں جو ہیں عالم سفلی کی ذکر کی ہیں۔ کیا معنی؟ والشمس والقمر یہ آسمانوں کی بات ہے، اور والنجم والشجر یہ زمین کی بات ہے، والسماء یہ عالم علوی کی بات ہے، والارض وضعها یہ عالم سفلی کی بات ہے۔ دیکھیں سورۃ الرحمن کی شان دیکھیں کہ کیسا عظیم ترتیب ہے، اور کیسا عظیم نسق ہے، اور کیسا عظیم، اس لیے روایات میں آتا ہے نا کہ جیسے دلہن کو سنوارا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، یہ بھی قرآن کی گویا ایک دلہن ہے۔ یہ سورج جو ہے اس کی ایسی زینت ہے، اس لیے اس کو عرائس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یہ ایسی شان وقت۔ اس لیے فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب مقرر میں چل رہے ہیں۔ الشمس، اچھا یاد رکھیں سورج کا ذکر مقدم ہے اور چاند کا ذکر جو ہے مؤخر ہے۔ اللہ نے فرمایا الشمس والقمر، اس سے معلوم ہوا کہ سورج زیادہ قوت والا ہے، زیادہ نور والا ہے، زیادہ طاقت والا ہے، اور چاند اس کے نور کا محتاج ہے، لیکن سورج جو ہے وہ چاند کے نور کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، یعنی ایک حساب سے، ایک رفتار سے، ایک منزل معین میں چلنے والے سورج اور چاند پہ نظر ڈالو، رحمان کی نعمتوں کو پہچانو۔ کیوں؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اللہ نے چاند کی بھی منزلیں ہیں، یاد رکھو اس کی 28 منزلیں ہوتی ہیں، 28 کے بعد چاند ڈوب جاتا ہے، پھر اس کے بعد ظاہر ہوگا یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، نیو مون جب پیدا ہوگا۔ اور سورج جو ہے اس کی 360 منزلیں ہیں، یعنی 360 دن ہیں اور 360 اس کی منازل ہیں، اور سورج اور چاند جو ہے اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنی رفتار میں، اپنے اپنے راستے میں، اپنے اپنے ابراج میں چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سورج چاند پہ جا پڑے یا اس سے پہلے آ جائے یا بعد میں آ جائے، ہر چیز کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار کے اندر تیر رہی ہے۔ اچھا یاد رکھو کہ پہلے اللہ نے ذکر کیا قرآن کا، قرآن کے بعد ذکر کیا تخلیق انسان کا، تخلیق انسان کے بعد اللہ نے ذکر کیا تعلیم بیان کا۔ یہ دیکھیں نا، اس پہ غور کریں کہ پہلے کیا آیا؟ تعلیم قرآن، تعلیم قرآن کے بعد کیا آیا؟ تخلیق انسان، تخلیق انسان کے بعد کیا آیا؟ علمہ
بیان. اب آگے الشمس والقمر بحسبان، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ بات کو سمجھیں، اللہ کے قرآن کو سمجھا کریں اور دعا کرو اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت میں قرآن ہماری شفاعت کرنے والا ہو، قرآن ہمیں راہ دکھانے والا ہو، قرآن ہمیں راستہ دے کے جنت میں پہنچانے والا ہو. اللہ قرآن کو قیامت میں ہمارے لیے گواہ بنائے، ہمارے اوپر نہ گواہ بنا دیں. اس لیے حضرت عمر اور صحابہ کہتے تھے لوگوں قرآن پڑھو، قرآن کی پیروی کرو، قبل اس کے کہ پھر قرآن تمہارے اوپر گواہ نہ بن جائے کہ قیامت میں قرآن کہے گا نا مولا رب اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مولا یہ وہ بندے ہیں تیرے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اور آج بھی دیکھ لیں کہ دنیا میں قرآن پہ عمل کرنے والے کتنی ہیں اور قرآن کو چھوڑنے والے کتنی ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ قرآن بھی اللہ کے دربار میں فریاد کرے گا کہ میرا مولا طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. مجھے آپ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ ریشمی غلافوں میں بند کر کے مجھے اونچی جگہ پہ رکھ دیا جائے. مجھے آپ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ لوگ لکھ لکھ کے کاغذوں پہ دھو دھو کے تعویذ بنا کے پلاتے رہیں. آپ نے مجھے اسی لیے بھیجا تھا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے اوپر ہیلا و صدقہ و اسقاط کیا جائے. مجھے آپ نے زندوں کے لیے بھیجا تھا کہ مردوں کے لیے بھیجا تھا؟ مجھے اس لیے بھیجا تھا کہ کوئی بڑا آدمی مر جائے تو اس کی قبر پہ خیمہ لگا دو اور قاری بٹھا دو کرائے والے اور قرآن پڑھتے رہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے یہاں دیکھو تعلیم قرآن مقدم ہے اور تخلیق انسان مؤخر ہے. یعنی اللہ نے پہلے فرمایا کہ ہم نے قرآن پڑھایا، پھر فرمایا ہم نے انسان بنایا. تو جب انسان بنے گا نہیں تو قرآن کون پڑھے گا؟ بھئی پہلے بچہ پیدا ہوگا تو پڑھنے جائے گا نا، پیدا ہونے سے پہلے تو نہیں پڑھنے چلا جائے گا نا. تو اب اصولاً تو یہ تھا نا کہ اللہ فرماتے ہم نے انسان بنایا، پھر اس کو ہم نے قرآن پڑھایا. لیکن اللہ نے قرآن کے علم کی بات پہلے کی اور انسان کے پیدا ہونے کی بات بعد میں کی ہے، سمجھو. اس لیے علماء نے فرمایا اللہ نے تنبیہ کی میرے بندے اگر تمہیں قرآن کا علم نہیں ہے تو گویا تیرا دنیا میں آنا نہ آنا برابر ہے، تم انسان ہی نہیں تم جانور ہو. اگر اس لیے کہ علم قرآن اتنا اہم ہے اس کو مقدم کر دیا کہ انسان کی انسانیت جو ہے وہ قرآن کے دامن سے ہے. اگر قرآن کو چھوڑو گے تو پھر تم کیا ہو؟ تو رائے کا کل انعام بل ہم اضل. اچھا اب دوسری بات سمجھیں کہ پھر یہاں شمس و قمر کا ذکر کیوں آ گیا؟ اس کے دو جواب دیے ہیں علماء نے، یاد رکھ لو. اس کا ایک جواب تو علماء نے دیا ہے نا کہ اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں نا کہ ہم نے قرآن پڑھایا، ہم نے انسان بنایا، ہم نے بولنا سکھلایا. تو وہاں اللہ نے ان نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جیسے ہر بندے کو بولنے کا پتہ ہے، ہر بندے کو سورج کا بھی پتہ ہے اور چاند کا بھی پتہ ہے. تو یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ جب سورج نکلتا ہے، اب دیکھو رات ہے، اس رات کو روشن کرنے کے لیے صرف حرم میں دیکھو کتنی بتیاں اور لائٹیں جل رہی، لیکن جب سورج نکلے گا تو ان سب لائٹوں کی کوئی ضرورت ہے؟ سورج آ گیا یہ سارے بے نور ہو گئے. اس لیے یہ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. اچھا بھئی چاند ہے تو اب چاند کے بھی اپنے مفادات ہیں کہ سمندر کا مد و جزر کا تعلق بھی چاند سے ہے، اور تیری بہت ساری نباتات ہیں، پھول ہیں، پودے ہیں، بعض چیزیں ہیں جو رات کی چاندنی کے اندر نشو و نما پاتی ہیں. اس لیے اللہ نے ذکر کر دیا. اور بعض علماء نے اس کا دوسرا جواب دیا. انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا نمرود سے،
تو نمرود نے پوچھا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارا خدا کیا کرنے کا؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی جس کو سزائے موت ہوئی تھی جاؤ وہی چھوڑ دیا، انہوں نے کہا دیکھو اس کو میں نے جلا دیا، اور ایک بندے کو بلا کے گردن اڑا دیا، دیکھو اس کو میں نے مار دیا، تو مارتا جلاتا تو میں بھی ہوں، تو لہذا میں بھی خدا ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ کرسی پہ تو بیٹھا ہے لیکن عقل سے کورا ہے، سمجھا ومجھا کچھ نہیں ہے۔ کسی چیز کو پیدا کرنا، کسی کا مارنا وہ الگ چیز ہے، کسی کو ڈنڈا مار کے مار، اس طرح تو ہر بندہ دوسرے کو ڈنڈا مار کے مار دے دیا تھا، وہ بھی خدا ہو گیا۔ کتنے خدا بناؤ گے؟ اسی طرح کوئی بندہ قید خانہ توڑ کے قیدیوں کو نکال لے جائے تو وہ بھی زندہ کرنے والا ہو گیا۔ کہتے پاگل ایسے سمجھا ہی نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ زندہ کرنا اور مارنا وہ تو چیز ہی الگ ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بظاہر جو اس نے کہا ہے، عام لوگ تو پھر بھی دھوکے میں آ جائیں گے، ہاں دیکھو جی اس نے بھی تو ایک آدمی کو مار دیا نا، اس نے بھی ایک سزائے موت والے کو بچا دیا نا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ تو نے کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نمرود بات سنو، میرا خدا جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کی جانب غروب ہوتا ہے، تم اگر خدا ہو تو اس کو مغرب سے الٹا نکالو مشرق کی طرف۔ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا فبہت الذی کفر۔ عام مفسرین کہتے ہیں کہ کافر جو تھا وہ حیران ہو گیا، ہکا پکا ہو گیا، اب کیا کرے جی، کیسے سورج کو پھیرے؟ اب اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ تو اب ایک وہ لفظ تو خیر میں نہیں کہتا جو اس پٹھان بزرگ نے کہا تھا، اس کے متبادل البتہ میں کہہ دیتا ہوں چونکہ وہ تو بڑا ثقیل لفظ ہے۔ تو انہوں نے ترجمہ کیا وہ الذی کفر، کافر کے بچے کا دماغ پھٹ گیا۔ بات تو ٹھیک ہے، دماغ تو پھٹ گیا، اب کون سورج کے بعد کون جائے گا؟ نمرود جائے گا۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، یاد رکھو، خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھایا، اب اگر کوئی جاہل قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ شکر کیا کرے گا؟ اس کا تو قرآن بے ایمان ہی نہیں ہے نا جی۔ انسان کو بنایا، وہ کہتے جی کیسے بنایا؟ یہ تو میاں بیوی ملے تو بچہ پیدا ہو گیا، اس میں اللہ نے کیا بنایا؟ وہ کہتے ہیں جناب یہ تو میاں بیوی کے ملنے سے بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس میں خدا نے کیا؟ وہ جاہل یہ نہیں سمجھتا کہ چلو میاں بیوی کو کس نے بنایا، لیکن وہ ایک بظاہر کہہ سکتا ہے جی یہ تو میاں بیوی کے اتصال۔ علمہ البیان، اس کو بولنا سکھلایا۔ وہ کہتے ہیں جی ہر انسان بول رہا ہے، اس کوئی کون سی بڑی بات ہو گئی؟ تو اللہ نے فرمایا اگر یہ جاہل میری ان نعمتوں کو نہ قرآن کو سمجھتا ہے، نہ حقیقت انسانیت کو سمجھتا ہے، نہ نعمت بیان کو سمجھتا ہے، تو اندھے سورج کو تو دیکھو، اس کو کس نے بنایا؟ یہ کس کی نعمت ہے؟ تو یہ اتنی کھلی نعمت ہے کہ اب اس کا کیسے انکار کرے گا؟ اس لیے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، اور پھر ایک تو اس کو منور کرنا، روشن کرنا بھی اس کا کمال ہے، پھر ایک حساب مقرر پہ چل رہے ہیں، مجال ہے کہ ایک سیکنڈ کی بھی غلطی ہو، تیری گھڑیاں غلط ہو جاتی ہیں، تیرے حساب غلط ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا جو نظام ہے، جو بنا دیا ہے، اس میں چل رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ نے تاکہ اگر کوئی عقل کا اندھا چھوٹی موٹی نعمتوں کو بھی باریک عقل نہیں ہے تو سورج کو تو دیکھ کے بتلاؤ نے کس نے منور کیا؟ تم نے اس کو منور کیا؟
تم اس کو روشن کرتے ہو، تم جلانے جاتے ہو، تم بجھانے جاتے ہو، تم نکالنے جاتے ہو، تم غروب کرنے کے لیے جاتے ہو، تو ماننا پڑے گا تجھے کہ وہ رحمان ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو نظام عالم ہی درہم برہم ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے ان نعمتوں کو ذکر کیا، فرمایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ یاد رکھو، نجم مانا وہ چیزیں جو مثلا زمین پہ پڑی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا جی، خربوزہ ہے، آپ نے دیکھا ہے تربوز ہے، آپ نے دیکھا ہے انگوروں کی بیلیں ہیں، آپ نے دیکھا ہے کدو کی بیلیں ہیں، اور کئی چیزیں ہیں جو زمین پہ پھیلتی جا رہی ہیں، زمین پہ پڑی ہوئی ہیں، اور بعض چیزیں ہیں جو ساگ پہ کھڑی ہیں، جیسے گندم ہے، جو ہے، درخت ہیں، کھجور ہے، وہ ان کی باقاعدہ ایک بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندے، اگر تو میری ان نعمتوں کا شکر نہیں کرے گا، میری قدرت کو تو کوئی نقصان نہیں، میرے لیے تو ہر درخت بھی سجدہ کر رہا ہے، مجھے کیا تکلیف ہے؟ النجم والشجر، اچھا جو زمین پہ پڑی ہے گویا وہ تو سجدے میں پڑی ہی ہے نا۔ اچھا جو درخت کھڑے ہیں تو ان کا اصل کی طرح زمین میں ہے اور شاخیں کی طرح اوپر ہے، تو گایا سر ان کا زمین میں ہے، گویا وہ بھی سجدے میں پڑی ہے نا۔ ہر چیز کسی نہ کسی حالت میں اللہ کا سجدہ کر رہی ہے نا۔ النجم والشجر یسجدان، کہ وہ درخت، وہ چیزیں جو زمین پہ پھیلی ہوئی ہیں اور وہ جو تنے پہ کھڑی ہیں، سب اللہ کے آگے جھکنے والی ہیں، سجدہ کرنے والی ہیں، اللہ کے آگے خشوع و خضوع کرنے والی ہیں۔ کیسے سجدہ کرنے والی ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا کہ منع یعنی ان کا وجود جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور خالقیت پہ دلالت کر رہا ہے، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار اتنا پودا ہے، اس پہ کیسے پھول کھلے ہیں، اچھا کہیں گلاب ہے، کہیں پیلا ہے، کہیں کالا ہے، کہیں لال ہے، اور پھر ہر پتی کے اندر ایک پتی ہے، پھر کیسے وہ بند کھڑا ہوتا ہے، پھر کیسے وہ کھلنا شروع کرتا ہے۔ تو جس چیز پہ نظر ڈالیں گے ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ رحمان ہے۔ اس میں کس نے رنگ بھرا ہے؟ ان کو کس نے سکھلایا ہے کہ زمین سے پانی لینا ہے؟ اس کو کس نے سکھلایا ہے کہ نہیں تم نے ایسے پھیلتے جانا ہے؟ اس کو کس نے سکھلایا ہے کہ جہاں دیوار کا سہارا ملے بیلیں اسی کے اوپر لٹک جاؤ، کہیں درخت کا سہارا ملے اسی کے اوپر لٹک جاؤ؟ ان ساری چیزوں کو بنانے والا، تعلیم دینے والا کون ہے؟ اسی لیے یہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں حقیقتاً اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اپنی تسبیح، اپنا حمد، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری ظاہری باطنی پریشانیاں اور بیماریاں دور فرمائے۔ کہتے جی کہ ہم حج ٹرمینل جدہ پہ کام کرتے ہیں، تو میرے بھائی آپ حج افراد کا احرام باندھیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر بھی ہے اور زیادہ آسان بھی ہے، کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنا ہوگا، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا۔ طواف کیا، اگر صفا مروہ دوڑ لو گے تو پھر حج سے واپس آگے نہیں دوڑنی پڑے گی، تو آپ کے لیے آسانی بھی ہے۔ پھر اس میں قربانی بھی واجب نہیں ہے، بکری بھی واجب نہیں ہے، کنکریاں ہماری سر منڈایا، احرام کھول دیا، آپ ڈپٹی والے لوگ ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے حج افراد جو ہے ویسے بھی مکے والا ہے، یا داخلی مواقیت جو ہیں ان کے لیے حج افراد ہوتا ہے، اور تمتع اور قران ان کے لیے ہوتا ہے جو میقات کے باہر سے آتے ہیں۔ کہتے جی کہ میں جو ہے 500 ریال تھے، میں ان کو باہر رکھ کر گیا تھا، اور میں نے غسل کیا، میرے کمرے میں 4 آدمی ہیں، واپس آیا تو میرے پیسے نہیں تھے۔ اب میرا بھائی بات یہ ہے
کہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ یا تو تم کسی دلائل سے قرائن سے ثابت کرو کہ ان کے اندر فلاں آدمی چور ہے، کیونکہ جو دعویٰ کرتا ہے ثبوت اس کے ذمہ ہوتا ہے، البینۃ علی المدعی۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے پھر وہ قسم کھائیں تم اعتبار کرو، پھر قیامت میں بھگتیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ جن اٹھا کے تو نہیں لے گئے۔ صاف بات ہے کہ جو لوگ کمرے کے اندر تھے ان میں سے کسی نے اٹھایا، یا وہ چاروں میں سے کوئی وضاحت کرے کہ بھی ہمارے علاوہ فلاں آدمی بھی اندر آیا تھا، اور پھر آنے والے کو کیا پتا ہے کہ اس کے کپڑوں میں 500 ریال ہے۔ تو بہرحال اصولی بات ہے کہ یا تم گواہی دے سکتے ہو یا دلائل دے سکتے ہو، ورنہ ان کی قسم پہ اعتبار کرو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ قسم کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے، اور پھر وہ بھی اللہ کے حرم میں، مکے میں۔ کہتے تھی کہ داڑھی کے بال مسجد میں، بہرحال داڑھی کے بال کہیں بھی گریں اٹھا کے کسی جگہ رکھ دو، مسجد ہو یا غیر مسجد ہو۔ کہتے تھی کہ اگر ہم صبح کی سنتیں گھر میں پڑھ لیں لیکن مسجد میں گئے تو ابھی ٹائم ہے تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً ہم مسجد میں ہیں یا ہم تہجد پڑھ رہے ہیں تو اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ کے اب اور کوئی نماز نہ پڑھیں جب تک فرض نماز نہ ہو۔ یہ تو اتفاق ہے کہ سنتیں گھر پڑھنا افضل ہے، ہم نے پڑھ لی اور آئے ابھی حرم میں وقت موجود ہے تو آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ کسی مسئلے پر ہمیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو ہم آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ ناراض ہوتے ہیں۔ شیطان کے وسوسے ڈالنے کا تعلق مولوی مکی سے پوچھنے سے تو ہے ہی نہیں، اسی لیے میں ناراض ہوتا ہوں نا۔ شیطان وسوسہ ڈالے تو آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان وسوسہ ڈالے تو آپ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان وسوسہ پڑھے تو آپ پڑھیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ میرا بھائی بات سنو کہ یہ لوگوں نے مشکل یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے مسئلے ہم خود بھی بناتے ہیں کہ جی اس مہینے میں اگر عمرہ کرو گے تو حج لازمی ہوگا، یہ بھی مسئلہ ہم نے بنایا ہے۔ زندگی میں حج ایک دفعہ اللہ نے فرض کیا، اب میں ایک دفعہ حج کر چکا ہوں، میری مرضی نہ کروں گا تو نفلی حج ہے۔ تو اگر میں نے حج کیا ہوا ہے اور مجھے موقع مل رہا ہے میں عمرہ کر سکتا ہوں تو کیوں نہ کروں عمرہ؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اب عمرہ کروں گا تو لازم حج کروں، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اچھا ایک آدمی ہے بیچارہ چھٹی پہ جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ عمرے سے بھی محروم ہے، عمرہ کرو، چلے جاؤ، اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو اگر کوئی آدمی تمتع کی نیت کر کے اپنے ملک سے آ رہا ہے اور اس نے عمرہ کیا ہے تو اسی سال وہ حج بھی کرے گا۔ یہ مانا نہیں کہ ہر بندہ جو بھی عمرہ کرتا جائے اس کے ذمہ حج ہو گیا۔ حج تو زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، 10 دفعہ تو ہوتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو غصے میں کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھ ہم بستری کروں تو تجھے طلاق، تو حنفی مسلک میں تو طلاق ہو جائے گی، لیکن وہ رجی ہوگی پھر رجوع کر دو بس۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل جو ہیں دارالافتاء سے جا کے پوچھا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ دیور جو ہے اپنی بھابھی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھابھی کو کیوں ذرا دینے کا شوق ہو رہا ہے؟ نہیں، اور غریب مر گئے ہیں کہ صرف بھابھی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کوئی وجہ بھی تو بتاؤ نا۔ ویسے بھابھی غریب ہے، دے سکتا ہے، کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دیور اور بھابھی کا آخر کیا مصیبت ہے؟ تم اپنے بھائی کو کیوں نہیں دے دیتے ہو؟
تم بھائی کو دے دو اور چاہے اپنی بیوی کو دے نہ دے، تم نے ضرور بھابھی سے جوڑنا ہے رشتہ۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے طواف کرنے کے بعد جب صفا مروہ دوڑا تو میرا وضو نہیں تھا، کوئی بات نہیں، صفا مروہ ہو جاتا ہے، بغیر وضو کے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے میرا بھائی کہ وہ بھی تو ایک مشعر عظیم ہے نا، کوشش کیا کرے، وضو نہیں ہے جاؤ وضو کر کے آ کے پھر شروع کر دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ویسے اگر کر لیا تو ہو جائے گا۔ کفن کو زمزم سے دھونا کوئی نہ حدیث میں ہے نہ اللہ کا حکم ہے اور نہ صحابہ نے کبھی ایسا کیا، یہ تو ہم لوگوں نے ایک تخیل بنایا ہے کہ بھئی برکت والا پانی ہے، لیکن میرا بھائی نہ کفن چھڑوائے گا نہ زمزم چھڑوائے گا، دعا یہ کرو خاتمہ ایمان پہ ہو بس۔ کہتے جی کہ ہم نے مکہ مکرمہ میں کام کرتے ہیں لیکن ہم مدینہ منورہ گئے، مدینہ منورہ سے آتے ہوئے ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب اگر اس سال حج کرو گے تو ایک بکری آپ کو دینی ہوگی۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ دم تمتع ہوگا، چونکہ آپ کا تمتع ہو گیا، عمرہ کر کے اب آپ نے احرام کھول دیا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تمہیں ان مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے یہ جرمانے کی بکری ہے، تو بہرحال تمہیں ایک بکری دینی ہے اور انشاءاللہ حج تمتع ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ میں نے عمرہ کیا ہے، اگر وقت مکروہ ہے تو نوافل نہ پڑھیں، بعد میں پڑھ لیں، کیا مشکل مسئلہ ہے اس میں؟ کہتے جی کہ ہماری ڈیوٹی اگر ہو تو ہم حج افراد کیسا کریں گے؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ پہلے تو تم اچھی بات یہ ہے کہ اپنی کمپنی سے اجازت حاصل کرو، اور اگر اجازت نہ ملے مثلا تو پھر بھی حج تو ہو جاتا ہے نا، کہ اگر آپ نے 9 تاریخ کو احرام باندھ کے سیدھے عرفات چلے گئے، مغرب کے بعد پیدل نکل کے مزدلفہ آ گئے، آدھی رات کے بعد مینا آ گئے، صبح ہوتے ہوئے کنکریاں مار کے سر مڈا کے آ گئے واپس، تو تمہارا حج تو پورا ہو گیا، پھر اپنی ڈیوٹی کرتے رہو، جب موقع ملے جا کے کنکریاں مارا ہو۔ بہرحال آپ نے شوال میں عمرہ کیا ہے تو آپ کا حج انشاءاللہ تمتع ہی ہوگا۔ اگر مکے میں رہنے والے طائف جائیں یا مدینہ منورہ، میرا بھائی راجی بات تو یہی ہے کہ ہر دفعہ میقات سے بغیر احرام کے نہ آئیں، کیونکہ حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے کہ کوئی میقات سے بغیر احرام کے تجاوز نہ کرے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ لگتا کہ کوئی آدمی بغیر احرام کے میقات سے گزر رہا ہے، آپ یار فوراً واپس جاؤ احرام باندھ کے آؤ، تو آپ اس کو گزرنے بھی نہیں دیتے تھے، فوراً واپس کر دیتے۔ تو بہرحال افضل سب کے نزدیک یہی ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ہے اس کو بار بار آنا جانا ہے، ڈیوٹی ہے، کام ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہے اور اس کے مشاغل ہیں، تو اگر احرام نہ باندھے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن کوشش یہ کیا کرو کہ جب بھی جاؤ میقات سے احرام باندھ کے آیا کرو۔ میرا 10,000 ریال گم ہو گیا ہے، کمرے میں 4 آدمی رہتے ہیں، تو آپ جانے وہ جانے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا تم ثابت کرو یا وہ قسم اٹھائیں۔ کہتے جی کہ میں مکہ مکرمہ میں رہنے والا ہوں، میں نے اپنا حج کیا ہوا ہے، میں اگر اپنے دادا یا دادی کا حج کروں بالکل حج بدل کر سکتے ہیں، اور آپ کا حج افراد ہوگا، مکے میں رہنے والوں کا تو حج ہوتا ہی افراد ہے۔ کہتے جی کہ مرنے کے بعد جو ہے مسنون طریقہ کیا ہے کہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے، پھر اس کے لیے روز دعا کرتے رہیں۔ باقی یہ جو رواج ہیں کہ تیسرے دن ہم نے کل خوانی کرنی ہے
یا جمعراتیں یا چہل، یہ سب بدعات ہیں. اس کا نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ حدیث سے تعلق ہے، نہ اجماع سے تعلق ہے، اور نہ قیاس سے تعلق ہے. کسی صحابی نے بھی کبھی کل خوانی نہیں کی ہے، نہ جمعراتیں کی ہیں، اور نہ انہوں نے چلیسویں کیے ہیں. یہ ایک رواج ہے، ہمارے ملکوں میں پڑ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر. اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری سب حاجات اپنی رحمت سے پوری فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں پیدا فرما.